9 مئی کا واقعہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات یا سیاست کو یہ اب تک متاثر کر رہا ہے؟ یہ ثانیہ جو تھا یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک سیاہ دن تھا، ایک سیاہ باب ہے۔ ایک مخصوص انداز میں انہوں نے اس کو بنایا اور اس کو پورا پلے کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں جناب عمران خان نیازی صاحب، یہ اور ان کے ساتھ جو ان کے رہنما تھے، انہوں نے پورا اس کو پلان کر کے اس کو کھیلا ہے۔ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد جو ہے ملک کے جو حالات ایک دم سے بدلے، آپ نے خود دیکھا کہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جلاؤ گھیراؤ ہوا اور بہت ہی نقصان پہنچا، ملک کے اثاثے کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ بالکل جی، پہلے تو چیئرمین عمران خان نیازی صاحب نے پہلے یہ بیانیہ ظاہر کیا کہ جب آپ میری گرفتاری کریں گے تو یہ جو نوجوانوں کی جانب سے اور میری پارٹی کے کارکن ہیں، یہ ان کی جانب سے محبت کا ایک والہانہ انداز تھا جو میرے حق میں انہوں نے اپنا ایک پرامن انداز میں پروٹیسٹ کیا ہے۔ آپ تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی جلاؤ گھیراؤ یا املاک کے نقصان پہنچانے میں جو لوگ ملوث تھے وہ ہمارے بندے نہیں تھے، وہ تو اپوزیشن کے شرط پسند تھے۔ ان کا ہر دفعہ یہی موقف ہوتا ہے۔ آپ ان کی پرانی جتنے ویڈیو کلپس اٹھائیں، جس وقت وہ اریسٹ ہوئے اس کے بعد جو ان کی طرف سے اشتعال انگیزی ہوئی، آپ کے سامنے لاہور کا واقعہ ہوا، پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جب گرفتار نہیں بھی تھے تو اپنے جلسوں سے اور خطاب سے یوتھ کو گمراہ کرتے تھے یا عوام کو جو ہے کیا کہتے ہیں سبز باغ دکھانا؟ جی، عمران خان کا کلینک کیمپ لگتا تھا، اچھا، اس میں پیپسی کلینک کیمپ کے نام سے تھا 87 میں، اس وقت پاکستان ورلڈ کپ ہارا تھا 87 میں، تو ہم اس وقت انڈر 14 کی ٹرائل دے رہے تھے، تو خان صاحب پیپسی کی ایک شرٹ پہن کے آتے تھے اور یہاں پہ سروسز گراؤنڈ پہ کیمپ لگا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شابندہ فرزین۔ ناظرین، 9 مئی 2023 کو پاکستان کا سیاسی منظر اس وقت مکمل طور پر بدل گیا جب عمران خان جیسا بڑا لیڈر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس کے بعد ملک میں احتجاج، توڑ پھوڑ، غم و غصہ اور اس کے علاوہ جو ہے سیاسی املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا احتجاج کے ذریعے، اور یہاں تک کہ پاکستان کی سڑکیں جو ہے وہ الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی، یہاں تک کہ خواتین تک گھروں سے باہر آ گئی تھیں احتجاج میں حصہ لینے کے لیے، اور اس واقعے کو انٹرنیشنل کوریج تک ملی تھی۔ ناظرین، 9 مئی کا واقعہ اس سال 2025 میں جو ہے وہ اپنے 2 سال مکمل کر لے گا، اور اسی نازک اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسلم لیگ ق کے رہنما صفدر خان باغی صاحب، اور یہ صرف ایک سیاستدان ہی نہیں ہیں بلکہ ایک شہید کے بھائی بھی ہیں۔ ان کے بھائی جو ہیں آصف خان باغی صاحب، جو کہ ناظم تھے، پشاور میں 2008 کے براسٹ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کا دکھ، ان کا تجربہ اور سیاسی نظریہ جو ہے وہ آج کی گفتگو کو ایک اہم پہلو اور گہرا پہلو جو ہے وہ دے گا۔ بہت شکریہ صفدر صاحب آپ کی آمد کا اور آپ کی قیمتی وقت کا، اور ہم آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اچھا صفدر صاحب، میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات یا سیاست کو یہ اب تک متاثر کر رہا ہے، یا اب تک جتنا متاثر ہوا ہے اس پر آپ کچھ اپنا نظریہ پیش کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمد ما علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا ٹی سی این کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اہم موضوع پر آج آپ نے اس کا پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ بالکل شابندہ، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ یہ ثانیہ جو تھا یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک سیاہ دن تھا، ایک سیاہ باب ہے، اور بالکل یہ ایک مشرقی پاکستان کے دور کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور یہ ثانیہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص انداز میں انہوں نے اس کو بنایا اور اس کو پورا پلے کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں جناب عمران خان نیازی صاحب، یہ اور ان کے ساتھ جو ان کے رہنما تھے، انہوں نے پورا اس کو پلان کر کے اس کو کھیلا ہے۔ اور بالکل جی، یہ اسکرپٹڈ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدنما دن تھا، اور یہ سیاہ دن جو تھا، اس دن کے حوالے سے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پارٹیوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اکثریت تھی، آپ نے پہلے اپنی ایک حکومت توڑی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک نیا نیریٹو بنایا، پھر اس کے بعد اس نیریٹو کو آپ لے کر آگے چلے، اور پھر آپ نے کوشش کی کہ پاکستان کو ایک بار پھر خدا نخواستہ دو لخت کیا جائے،
اور اس میں آپ کی طرف سے جو تحریک انصاف کے بانی ان کے جو ساتھ میں رہنما تھے، یہ ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو کردار تھا، باقاعدہ چینلز پہ ہم دیکھتے رہے، ان کو پوری ڈائریکشن دی گئی اور ینگسٹر جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو اکسایا گیا۔ اور اس دن کے حوالے سے 9 مئی پہ آپ نے جو اس سے پہلے بھی لانگ مارچ کرتے رہے ہیں، آپ کے سامنے 16/12 کا جو واقعہ ہے APS، اس دوران بھی ان کی یہی تھا، PTV اسٹیشن پہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کیے۔ یہ ان کی ایک پریکٹس سیشن تھا اور انہوں نے پھر اس کو پراپرلی اس میچ کھیلنے کی کوشش کی اور اس میچ سرکٹ کو ٹیسٹ اور ون ڈے سے T20 کے میں نیریٹو میں لے کر پاکستان کی جو ہے سالمیت، پاکستان کی بقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، یہاں تک تحریک انصاف کے جو زیرک لوگ ہیں، وہ رہنما بھی اس چیز کی پرزور الفاظ میں مذمت اور اس چیز پر نالاں تھے کہ یہ جو رویہ تھا، یہ جو اقدام تھا اشتعال انگیزی، یہ بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور جتنی بھی اس کی مخالفت کی جائے وہ کم ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک بیانیے پہ رہ کر ملک کی سالمیت کو آگے رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اشتعال اور شدت اور اس میں آپ توڑ پھوڑ کریں اور ملکی جو ہے املاک کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ایک بڑا ہی قابل افسوسناک اقدام عمران خان نیازی کے ساتھ کی جانب سے تھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ٹھیک جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین PTI کی گرفتاری کے بعد جو ہے ملک کے جو حالات ایک دم سے بدلے، آپ نے خود دیکھا کہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جلاؤ گھیراؤ ہوا اور بہت ہی نقصان پہنچا، ملک کے اثاثے کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو ایسے جو لوگ ملوث تھے اس کام میں، جو کہ شاید آن کیمرہ بھی پکڑ گئے تھے، ٹھیک، تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ملوث ہیں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل جی، پہلے تو چیئرمین عمران خان نیازی صاحب نے پہلے یہ بیانیہ ظاہر کیا کہ جب آپ میری گرفتاری کریں گے تو یہ جو نوجوانوں کی جانب سے اور میری پارٹی کے کارکن ہیں، یہ ان کی جانب سے محبت کا ایک والہانہ انداز تھا جو میرے حق میں انہوں نے اپنا ایک پرامن انداز میں پروٹیسٹ کیا ہے۔ لیکن جب توڑ پھوڑ کی حالت یہاں ہوئی کہ شہداء کی یادگاروں کو توڑا گیا، کیپٹن کرنل شیر خان ہمارے ملک کے نیشنل ہیرو ہیں، نشان حیدر کو دیا گیا ہے، ہمارے ہمسایہ دشمن ملک نے ان کی خدمات کو اور ان کی بہادری کو سراہ کر ان کو اعزاز دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ آ کر اپنے ملک کے اس کا کیپٹن کرنل شیر خان کی یادگار سے لے کے سرکاری جو املاک تھی، ہماری ملٹری، آپ کے ریڈیو پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی فوراً بات پھر ان کا یہ بیانیہ ظاہر شو کیا گیا۔ ویری نیکسٹ ڈے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ مطلب اگینسٹ جو ہے اشتعال انگیزی ہمارا یوتھ طبقہ کرے گا۔ لیکن جب معاملات بگڑتے گئے اور دن پر دن جب حالات اور اس سے خراب ہوتے اور جب معلوم ہو چکا کہ ہم نے یہ اقدام غلط کیا اور ہمارا جو یہ بنایا ہوا اسکرپٹ کی جو کھیل تھا وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گیا، پھر انہوں نے کہا ہمارے پرامن جو تھا احتجاج میں چند شرپسندوں نے آ کے اس میں شرکت کی اور ہماری اس پرامن جو ریلی تھی یا ہمارا احتجاج تھا اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، پہلے ان کا کچھ اور تھا، اور ویسے بھی وہ تو یو ٹرن کے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے جب بھی کوئی بات کی، صبح ان کی ایک بات، شام کو ایک اور رات کو دوسری بات ہوتی ہے، تو ہر روز ایک نیا ان کا انداز ہوتا ہے، ایک نیا بیانیہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ روز اول جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن اس چیز کی اپنی وہ گلٹی ہوئے اور وہ اپنی غلطی مان لیتے، چونکہ انہوں نے جو کرکٹ میں اپنی تاریخ رقم کی ہے ایک جنٹل مین کرکٹر کی حیثیت سے، اگر وہ ایک جنٹل مین پولیٹیشین ہوتے اور پولیٹیشین ایک لیڈر ہوتے تو وہ اسی روز اپنے ورکرز کو منع کرتے کہ اس میں اب شرپسند آ چکے ہیں یا بلوائے ہیں یا کسی غیر دوسری ملکوں سے ہمارے طالبان یا TTP کے لوگ داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں، بجائے یہ کہنے کے انہوں نے اپنے انہی لوگوں کا دفاع کیا۔ اور آج تک ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے ثانیے کے اوپر انہوں نے اس پہ اظہار برہمی کی ہو، اظہار مذمت کی ہو، بجائے اس کے وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے جس سے ہماری انٹرنیشنلی ہماری ملک کی ساکھ کو بہت بڑا جمہوری طور پر بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی جلاؤ گھیراؤ یا املاک کے نقصان پہنچانے میں جو لوگ ملوث تھے وہ ہمارے بندے نہیں تھے، وہ تو اپوزیشن کے شرپسند تھے، تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ جی شابندہ، آپ نے صحیح کہا، وہ میں نے آپ کو کہا یو ٹرن کے بادشاہ ہیں، ان کا ہر دفعہ یہی موقف ہوتا ہے۔ آپ ان کی پرانی جتنے ویڈیو کلپس اٹھائیں، جس وقت وہ اریسٹ ہوئے اس کے بعد جو ان کی طرف سے ایک اشتعال انگیزی ہوئی،
آپ کے سامنے لاہور کا واقعہ ہوا، پھر نیازی صاحب کا جو ہے ٹھوکر نیاز بیگ والا جو مسئلہ ہو، پھر وہاں سے معاملات چلتے رہے، آگے آتے رہے، پشاور کے آپ کے حالات دیکھ لیں. سب سے آپ کی آثار قدیمہ آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیو پاکستان، بالکل جہاں سے پاکستان کا سب سے پہلا جب پاکستان معروض وجود میں آیا تو یہاں سے پہلا انٹرویو چلا تھا کہ یہ ہے پاکستان. ریڈیو پاکستان کی وجہ سے کہ اس وقت ہم ایک آزاد ریاست کے خود مختار ملک میں ایک ریڈیو پاکستان سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا تھا. آج اس ریڈیو پاکستان میں ابھی بھی شابندہ یقین کریں، میں گاڑی خراب ہوئی تو میں رکشے میں آ رہا تھا، تو فلائی اوور کے اوپر سے میں جب گزرا تو میں ریڈیو پاکستان کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہو رہا تھا. آج بھی اس کے اوپر ری ہیب کا کام جاری ہے اور میسن اور وہاں پہ لیبر اس پہ پلستر کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک 2 سال ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ایک یادگار تھی ہماری پاکستان کی، ہماری سالمیت کی ایک بڑی نشانی، جو ہمارے ڈاکٹر، ہمارے سائنٹسٹ ڈاکٹر قدیر خان کا ایک بہت بڑا بالکل کارنامہ ہے، اور بہت سے سائنٹسٹ اس کے ساتھ تھے. ہمارے بہت سے ایسے گمنام لوگوں کی ایک بہت بڑی قربانی ہے. جو ایٹمی طاقت ہم بنے، دنیا کی 7ویں طاقت بنے، اس کے ایک یادگار سا تھا جو چاہی کا پہاڑ، اس کو خاکستر کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی پارٹی تھی. ان کا بیانیہ تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہمسایہ دشمن ملک کی ایک سیاسی جماعت تھی، جو آ کر انہوں نے پاکستان کی املاک کو، پاکستان کی ان عمارتوں کو، ملٹری عمارتوں کو، ہماری سرکاری نیم سرکاری عمارتوں کو، شہداء کی یادگاروں کو ہٹ کیا، اس کو خاکستر کیا. یہ بیانیہ تو بالکل مجھے ویسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم پر کسی افغانستان یا ہندوستان یا کسی اور ملک نے حملہ کر دیا ہے. اور میں یہ آپ کو بہت باوثوق اس سے کہتا ہوں کہ بہت سے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے امریکہ انگلینڈ میں بیٹھے لوگ جو عمران خان کے پیٹریاٹک سپورٹر تھے، وہ بھی ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ایسے واقعات جو ہے دلخراش واقعات، ان بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑی بری یادیں لے کر وہ ان کے ساتھ سینے میں ہمارے ساتھ جائیں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے حسن یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں، فریڈم آف رائٹس یہ ہے، آپ ایوان بالا میں بیٹھیں، آپ قومی اسمبلی میں بیٹھیں، آپ صوبائی اسمبلی میں بیٹھیں، آپ روڈوں پر آئیں، پرامن ریلی نکالیں، اپنا احتجاج کریں. ماضی میں آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، مینار پاکستان میں کیے ہیں، کراچی، لاہور، پشاور میں آپ نے جہاں کیا، آپ کے سکسیسفل جلسے رہے. آپ اپنا اظہار رائے کریں نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ کون سی ایسی ملٹری قوت نے آپ کے آ کے جلسوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی؟ کہیں پہ بھی ایسی کوئی حکومت کی طرف سے نہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، نہ ہی ہماری دفاعی عسکری سطح پہ، نہ کسی دوسری دیگر سیاسی جماعتوں نے کبھی تحریک انصاف کے اوپر چڑھائی کی ہو. ان کو تو فری ہینڈ فری لانس موقع دیا گیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی ان کے تحفظات تھے اپنے تحفظات رکھتے. ایوان بالا میں ان کے پاس اکثریت ہے اور آج بھی ان کے فالوورز ہیں، ان کے بہت بڑے فین ہیں عمران خان کے، ان کے فالوورز ہیں. آپ اپنا لائیں، اپنا ووٹ لیں، اپنا ووٹ لے کے اسمبلی میں بیٹھے. آپ نے دوبارہ اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو اپنے معاملات کلیئر کریں اور اسمبلی کے فلور پر آ کر اپنے لیگل موقف وے کا سے بیان کریں. یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور اسی پہ پوری دنیا کی ایک جمہوری نظام چلتا ہے. آپ ویسٹ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ایسٹ میں آ کے آپ مشرقی ایسٹ ویسٹ کی جو ہے سینٹرل ایشیا میں آ کر آپ جو آپ کی سیاسی جو ہے مدار اور جو آپ کی سوچ ہے وہ بالکل آپ مشرکانہ رویہ آپ کا، اور پھر وہ غاصبانہ ہو جائے، اور پھر وہ اشتعال انگیزی پہ ہو جائے، پھر وہ شدت پسندی پر آ جائے، پھر وہ توڑ پھوڑ پر آ جائے، پھر وہ آپ زہر اگلنا شروع کر دیں. یہ سب چیزیں جو ہے اس معاشرے میں، پاکستان کے اس معاشرے میں، ہمارا آئین، ہمارا دستور، ہمارا قانون، ہمارے ملک کی اخلاقیات، اقدار اس کی اجازت ہی نہیں دیتے. آپ اپنا جو بھی احتجاج کریں پرامن طریقے سے کریں اور آپ کی سنی جاتی ہے. چیئرمین عمران خان نیازی صاحب واحد لیڈر ہیں کہ جو بہت سے زیرک پاکستان میں پولیٹیشین ہیں، ان میں ایک سر فہرست یہ ہے کہ ان کی جیل میں بھی سنی جا رہی ہے. تو اگر ان کی آج جیل میں سنی جا رہی ہے، مرغ مسلم کھا رہے ہیں، بکرے کھا رہے ہیں، دمبے کھا رہے ہیں، خرگوش کھا رہے ہیں، تو آپ اسمبلی میں بیٹھ کے آ کے پاکستان کی خوبصورتی، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی کے لیے آپ اپنا ایک اچھا کردار ادا کرتے. جب آپ کی جیل میں سن سکتے تو ایوان بالا میں آپ کی سنائی ہوتی. بالکل بالکل. اچھا، آپ سے بہت اچھی گفتگو چلے، یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. انشاءاللہ اس شارٹ بریک کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، یہیں سے ہم اپنی جو ہے پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو رکھتے ہیں صفدر صاحب کے ساتھ۔ اچھا صفدر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ملک میں سیاسی تقسیم پیدا ہوئی ہے، اس میں آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ بالکل شابندہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس وقت جو ہے ملک کے اندر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سیاسی طور پر ایک بڑی ہجانی سی کو وہ ہے، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس وقت میں کہتا ہوں کہ ایک ایسے دھارے پہ کھڑے ہو چکی ہیں کہ ایک جانب تحریک انصاف کا بیانی ہے، ان کے ساتھ 2-3 اور ایسی سیاسی جماعتیں جو کھڑی ہیں، اور ان کا سٹانس، ان کا موقف بالکل نیگیٹیوٹی کی طرف ہے، اور وہ جو اپنے معاملات جو ہیں ہر بات کو قانونی اینگل پہ الگ شکل دینا چاہتے ہیں۔ جہاں انہوں نے زیادتی کی ہے تو وہ بھی سارا بلیم گیم کھیل رہے ہیں، اپنی جو رولنگ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جہاں ان کو بینیفٹ ملنا ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ خود دینے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ یہ ہماری کارکردگی اور یہ ہماری پارٹی کی جو ہے پرفارمنس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو نظریہ والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تقسیم در تقسیم، تو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر تحریک انصاف کے اندر خود بہت سے دڑے بن چکے ہیں، اور یہ تقسیم جو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر وہ سیاسی جماعتیں کریں، یہ تقسیم جو ہے ان کی آپس پارٹی میں ہی پھوٹ پڑ چکی ہے، جس کا خمیازہ کیونکہ ایک بہت بڑی ان کے فین فالوئنگ ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ تر جو ہے ہمارے پری میچور اور امیچور ہماری یوتھ جو ہے ان کے ساتھ سٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30 اور 35 کی ایج کی جو ہمارے ینگ بلڈ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو لائک کرتا ہے، لیکن اس بات سے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ موجودہ طور پر تحریک انصاف تقریباً دیوار سے لگ چکی ہے۔ ان کا بیانیہ، ان کا جو سٹانس ہے، ابھی تک انہوں نے اپنے رویے میں کوئی نرمی نہیں رکھی، ان کے پاس کوئی ایسا مصالحاتی کمیٹی نہیں ہے کہ جو مل بیٹھ کے اپنی رولنگ حکومت کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، بجائے وہ اس طرف جانے کے وہ بار بار ان اداروں پر، ریاستی اداروں کے اور رولنگ حکومت پر اٹیکنگ پوزیشن میں۔ جب تک یہ ایگریشن ختم نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ معاملات تحریک انصاف کے لیے بہتری کی طرف آئیں گے۔ ملک اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ڈگر پہ چڑھ چکا ہے۔ آپ کے سامنے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کنٹرول ہوئی ہے، فیول کی قیمت بھی کنٹرول ہو گئی ہے، بجلی کی 7 روپے سم تھنگ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں عوام کو ریلیف ملا ہے۔ بجٹ میں بھی سننے میں آ رہا ہے 6 سے 700 روپے مزید بجلی کے اس میں ٹیرف میں کمی آئے گی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ پچھلے سال سے اس رمضان میں لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی بڑھی ہے۔ دوسرا، آپ کی باہر سے فارن جتنی بھی آ رہی ہیں ریمیٹنس، وہ ماشاءاللہ 4 ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں۔ یہ ساری چیز بڑی ایک گڈ سائن ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی پراسپیرٹی ان فیوچر آپ کو دکھائی دے گی، اور بڑی زیادہ خوشیاں ہوں گی، اور پرامن پاکستان ہوگا۔ پاکستان شائن کرنے جا رہا ہے۔ جو ہمارے کرنچ حالات تھے، سخت پوزیشن میں تھے، اب حالات اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہے، موجودہ رولنگ حکومت میں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اس چیز کو احساس کر چکے ہیں کہ اختلاف برائے اصلاح ہونے چاہیے، اور تنقید کی سیاست سے ہٹ کر عملی اقدامات دینے چاہیے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ کاف اور سیاسی جماعتیں، اس بات پہ بہت زیادہ وہ سیریس ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک اچھی ڈگر پہ لے کے جانا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، پاکستان کو ایک اچھے درائے پہ کھڑا کر کے اس پہ سٹینڈ لینا ہے، ہماری اکانومی کو مزید سٹیبل کرنا ہے۔ ہم نے 2003 میں انشاءاللہ اکانومی کا ٹائگر بننا ہے، ایشیا میں ہم نے لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ رحمان۔ ہم سنگاپور، ہم UAE، مختلف ملیشیا، جتنی بھی آپ کی سینٹرل ایشیا کی بڑی جو ہے، تائیوان، ہم ان کی اکانومی کو انشاءاللہ بیٹ کریں گے۔ ایون ہم انڈیا سے بھی آگے نکلیں گے، وہ دن دور نہیں ہے۔ لیکن صرف مسئلہ جو ہے، اگر تحریک انصاف کا بیانیہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے، یونٹی آتی ہے آپ کے سامنے۔ فلسطین کے معاملے پہ آپ دیکھیں، ہمارے یہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، ہماری جو ہے تحریک انصاف نے اسے بائیکاٹ کیا ہے۔ ملک کے اندر جو ابھی ریسنٹلی کوئٹہ میں جو ثانیہ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ نے دیکھا، ثانیہ کے حوالے سے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا، وہاں پر تحریک انصاف جی کوئٹ کر گئی ہے۔ جب آپ کے ملک کے اداروں کے اوپر اور آپ کی عوام کے اوپر معاملات چلے آ رہے ہیں اور اس پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کو، جو سب سے اہم بیک بون ہے ریلوے، اس کے ریلوے کی میں جو ہے BLF نے آ کے حملہ کیا، 600 سے 500 افراد کو یرغمالی بنایا، اور پھر ہماری بہادر افواج نے اس کا دفاع کیا۔ پھر جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا ان کو جا کے پھر ان کو
جو ان کی ایسیسن ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو جہنم وصال کیا گیا، اس کے باوجود اگر تحریک انصاف کا ٹویٹر کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا پہ ایسا بیانیہ، جو یہ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ تو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی پارٹی مجھے لگ رہی ہے، یہ تو مجھے بی جے پی اور کانگریس لگ رہی ہے، یہ تو تحریک انصاف کا بیانیہ پاکستان کی فیور میں نہیں ہے۔ میں تو پھر یہ سمجھوں گا کہ چیئرمین عمران خان نیازی صاحب کو اپنی ایک پارٹی انڈیا میں بنانی چاہیے، اور میرے خیال سے ان کو 100 ارب آبادی ہے، سب ان کو ووٹ دیں گے، کیونکہ جو بی جے پی نہیں کر سکی، جو کانگریس نہیں کر پا رہی ہے، جو دوسری سیاسی جماعتیں نہیں کر پا رہی، وہ تحریک انصاف نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے پاس بڑے ہائیلی انٹلیکچوئل قابل لوگ ہیں، ان کو اپنے رویے میں نرمی کرنی ہوگی، اور خان صاحب کے اس غلط نیریٹو کے سامنے ان کو سیسا پلائی دیوار بننی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتے کہ خان صاحب صبح ایک بات کریں تو سارا ٹولہ اس کے ساتھ صبح کھڑا ہو، دوپہر کو کھڑا ہو تو دوسرا ٹولہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور رات کو عشاء کے بعد ڈنر ٹائم ہو تو وہ ٹولہ پھر یو ٹرن پہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو یہ ٹولے بازی ختم ہونی چاہیے، اور قرآن میں قرآن میں بھی یہ کہہ کہ آپ جو ہے نا نئی اس میں نہ بنے، دڑوں میں نہ جائیں، آپ متحد ہو جائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کو متحد ہونا ہوگا اور کھڑا ہونا ہوگا ریاست پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے۔ کسی سیاسی جماعت کے لیے تحریک انصاف نہ کرو، نہ مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی، نہ مسلم لیگ کاف، نہ جے یو آئی ایف۔ اگر کھڑا ہونا ہے تو سب سے ہلالی پرچم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کا اگر یہی موقف ہوا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ بالکل اور اگر آپ تحریک انصاف کے دو رنگ کے کلر کے اور چاند تارے کے لیے دوڑ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ دوڑ ان کی اپنی ہی خالی جو ہے میراتھن کی ریس میں یہ اکیلے دوڑے ہوں گے، اس میں ونر بھی کوئی نہیں ہوگا اور لوزر یہ خود ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس رویے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اچھا صفدر صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ موجودہ حکومت سے کافی مطمئن ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی حکومت نے جو ہے حالات کو ملک میں بہتر بنانے کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے تھے اس وقت؟ شابندہ، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت کی اس وقت جو پالیسی ہے وہ بڑی ہی تسلی بخش ہے، اور آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں، دن پر دن اچھے کی طرف چل رہی ہے، ترقی کی راہ پہ پاکستان گامزن ہو چکا ہے۔ اور اسپیشلی اس میں ایک بہت بڑے کردار ہے اس پورے جو معاملات جو بہتری کی طرف چل رہے ہیں، اس میں مین بیہائنڈ جو ہے نا وہ ہے ہمارے ملک کے سپہ سالار اعظم جناب جنرل حافظ منیر صاحب۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ بڑے ہی اس وقت اس حوالے سے بڑے ہی ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان ایک اچھے سٹینڈ لے، اچھے پوزیشن پہ کھڑا ہو، اور ہماری اس وقت ملک کے اندر دیکھیں بہت سے ایسے معاملات اٹھ رہے ہیں، بی ایل اے کی طرف ہمسایہ ملک افغانستان، دوسری نان اسٹیٹ ایکٹر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے خلاف اب اعلان جنگ کر دیا ہے۔ آپ کسی قسم کی کوئی وہ طارق عزیز صاحب کی گنجائش نہیں ہے، غلطی گنجائش نشتا۔ تو مقصد اس بات کا یہ ہے کہ اب جو بھی ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو یا کوئی بھی ہمارے ملک دشمن عناصر ہو، ان کو انہوں نے بڑا کلیئر واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب طبلِ جنگ ہوگی، ہم آپ کے جو ہے سلیپر سیلز ہیں اس کو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، کسی بھی جگہ وہ ہماری جو ہے اللہ کے فضل سے ایئر فورس کو ٹارگٹ کرے گی۔ اور اس لیے کہ ہمیں ہر روز انہوں نے ایک نیا چیلنج دیا ہے، اور ہماری افواج نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو اس کے مقابلے میں ان کو روکا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، اپنی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب ملک میں قدرتی آفات آتے ہیں یا دیگر بڑے مسئلے آتے ہیں، آپ سامنے فلڈ ہے، ارتھ کویک ہے، یہی ہماری افواج پاکستان آپ کی ان سرحدوں سے اندر آ کر آپ کو سپورٹ دیتی ہے، لاجسٹک سپورٹ دیتی ہے، مورل سپورٹ دیتی ہے، آپ کو سیف گارڈ دیتی ہے۔ اور یہ ہماری جمہوری سیاسی جتنی بھی پارٹی ہیں ان کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ افواج پاکستان جو ہے یہ ہماری سلامتی کی علامت ہے، اور یہی ریاست کی حسن ہے کہ جس ملک کے محافظ بہادر دلیر ہوں، شیر دل جوان ہوں، وہاں کی رہنے والی عوام کو کسی قسم کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ کی 60-70 سالہ تاریخ آپ اٹھا لیں، پاکستان کی جتنی عیدیں، جتنے بڑے تہوار ہیں، آپ نے بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ اپنی خوشیاں منائی ہیں۔
لیکن اس ملک کے محافظوں نے سرحدوں پر اپنے بہن بھائی اپنے بزرگ کو چھوڑ کر سرحدوں کی حفاظتیں کی ہیں، اور انہوں نے پیغام دیے کہ آپ آرام سے اپنی خوشی منائیں، آپ کے سپوت، آپ کے بچے، آپ کے بھائی آپ کی خوشیوں کے لیے دفاع سرحدوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اس سے بڑا گریٹ میسج کیا ہوگا؟ اور کچھ تحریک انصاف کے چند ایسے سپورٹر جو سوشل میڈیا پہ زہر اگلتے ہیں اور زہر آلودہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، ہماری عسکری اور ملک کے سرکاری اداروں کے جو ہیں افسران کو ٹارگٹ کرتے ہیں، شہداء کی فیملیوں کو انہوں نے بڑا تکلیف پہنچائی ہے، جنہوں نے اس ریاست کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں پاکستان کے ایک سرحد خیبر پختونخوا کی بارڈر پہ وانا وزیستان میں ایک پنجابی سپاہی آ کر شہید ہوتا ہے، ایک پنجابی حوالدار، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر شہید ہوتا ہے۔ تو پنجابی نے تو یہ نہیں کہا کہ خیبر پختونخوا کی سرحد پر وزیستان میں کسی پنجابی کا کیا کام ہے، یا سندھی آ کے شہید ہوتا ہے۔ یہ ایک بیانیہ خیبر پختونخوا میں پختونوں کے نام سے دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن سازی جو بھی کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ ہم سب من حیث پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، آزاد کشمیر سے ہو، گلگتی ہو، ہم سب ایک پاکستانی ہیں۔ بالکل اور جب ہماری کرکٹ ٹیم کھیلتی ہے، ہاکی ٹیم کھیلتی ہے، یا ہمارے سنوکر کے پلیئر یا ہمارے کوئی اسکواش کے پلیئر جاتے ہیں، تو وہ اس وقت ریپرزینٹ صرف پاکستان کو کر رہے ہیں، سب سے لالی پرچم کو کرتے ہیں۔ جس وقت نیشنل اینتھم ہوتا ہے تو ہمارے جو ہے جسم کے وجود کے بال کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر فخر سے اپنے پرچم کی اور اپنے نیشنل اینتھم کو جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں۔ بالکل اور دنیا عالم میں بہترین ترانہ پاکستان کے، تو میں جب یہ چیزیں آپ گڈ سائن دیکھتے ہیں تو پھر یہ بری چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ صحیح اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جب آپ ورلڈ کپ جیت کر آ رہے تھے تو اس وقت یہی پیپلز پارٹی، یہی مسلم لیگ نون، یہی جماعت اسلامی، یہی جمعیت علماء اسلام، یہی عوامی نیشنل پارٹی، یہی مسلم لیگ کا آپ کی جیت کے اوپر جشن منا رہے تھے۔ تو پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے اس رویے کو، اپنے اس خیالات کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ ورلڈ چیمپئن میں یہ لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں، آج بھی آپ کی اسی نگاہ سے قدر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی قوم کے ساتھ اس ورلڈ چیمپئن والا رویہ رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے مد مخالف ہمسایہ دشمن ممالکوں کی جو ہے نا بھاشا بول رہے ہیں۔ یہ آپ کی بھاشا ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی بھاشا بولیں گے، پاکستان کا ترانہ بولیں گے، پاکستان کے نغمے بولیں گے، پاکستان کے بلبل کی طرح جو ہے چہچہات آپ کریں گے، نہ کہ آپ ہمسایہ ممالک کے دشمنوں کی زبان ہمارے ساتھ کریں اور ہمارے بچوں کی ذہن سازی کریں۔ اس چیز پہ عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا، اور ان کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہمیں ہمارے دل کا جگر کا گوشے کا حصہ ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ سیاسی طور پہ کسی کی ذاتی کردار کشی کریں، ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ان اپنے سیاسی جماعت کے لوگوں کو بھی پاکستانی سمجھنا چاہیے۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جب گرفتار نہیں بھی تھے تو اپنے جلسوں سے اور خطاب سے یوتھ کو گمراہ کرتے تھے، یا عوام کو جو ہے کیا کہتے ہیں سبز باغ دکھانا، ایسا ہوتا تھا؟ آپ شابندہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے 1987 میں بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، میں نے بھی کرکٹ کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے، گریڈ 2 لیول کی کھیلی ہے، اسلامیہ کالج سے میں کھیلتا رہا ہوں۔ اس میں جی عمران خان کا کلینک کیمپ لگتا تھا، اچھا اس میں پیپسی کلینک کیمپ کے نام سے تھا 87 میں، اس وقت پاکستان ورلڈ کپ ہارا تھا 87 میں، تو ہم اس وقت انڈر 14 کی ٹرائل دے رہے تھے، تو خان صاحب پیپسی کی ایک شرٹ پہن کے آتے تھے اور یہاں پہ سروسز گراؤنڈ پہ کیمپ لگا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان سے تو اس وقت سے ہی لوگوں کی محبت تھی، ان کے فالوورز سے، ہیرو کی طرح لیکن بالکل ہیرو تھے، ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، ہم آج بھی اس کو اپنا ہیرو اس لیے سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے میں ان کو زیرو سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسی سیاسی بصیرت نہیں ہے، اور بالکل ایک موٹیویشنل اسپیکر تو ہے لیکن ایک اچھے پولیٹیشین نہیں ہے۔ تو جو خان صاحب نے ذہن سازی کی، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ان کا بیان ہی تو اچھا تھا، لیکن ان کا کردار، ان کا عمل اور ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھیں آج بڑے بڑے اسکالرز ہیں عالم دین جو ہیں انٹرنیشنلی، وہ آپ کے گلف میں ہیں، اگر یورپ میں، وہ خان صاحب کی باتوں کو تو مانتے ہیں، لیکن خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اپنے اپوزیشن سیاسی جماعت کے لیڈروں کے اوپر بہتان لگانا، اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کو سمجھنا ہوگا کہ ریاست مدینہ کی جو سوچ رکھنے والا شخص تو ایسا نہیں ہوتا۔ جناب رسول وسلم کا جو ہے وہ ان کا حسن اخلاق جو تھا، وہ جو ہے نا معلم الاخلاق تھے، انہوں نے تو اخلاق کے اور تقوی، بھائی چارہ
ایثار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو دین اسلام کی ترویج کی اور اسلام کو پھیلایا. کہیں پہ جب ضرورت پڑی وہاں پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد جنگ بدر بھی کیے. ایسا نہیں ہے. لیکن کیا ہے جہاں ان کو نرمی کا تھا تو دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ اتنا نرم تھا کہ ابو سفیان جیسے شخص بھی ہندا جیسی جو تھی جنہوں نے کہ چاچا کلیجہ کا ان کو بھی مسلمان کیا. تو یہ سے بڑی اور کیا بڑی گریٹ مثال ہوگی. اگر آپ مدینے کی ریاست بنا رہے تھے تو پھر مدینے کی ریاست کا وہ فارمولہ بھی آپ نے اپلائی کرنا تھا. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو تھا ان کی سنتیں تھی, ان کا اخلاق تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کے حسن اخلاق سے دیکھتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, آپ جس القادر یونیورسٹی کی آج بات کر رہے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ اگر اس القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھیں تو پھر ویسا کردار ویسا اخلاق بھی تو آپ پیدا کریں نا. تو یہ چیزیں جمہوریت میں آپ کا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے. لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, لوگ آپ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ ہر روز صبح یو ٹرن ماریں گے اور روزانہ یہ کریں گے آخر میں لوگ کہیں گے یہ لیڈر ہے یا یہ انسان ہے کہ یا یہ صرف یو ٹرن ہے. تو میں ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو شاید جو لوگ ان کے لیفٹ رائٹ ونگ میں بیٹھے ہیں میرے خیال سے انہوں نے ان کو بہت بری طریقے سے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پہ اور اخلاقی طور پر پستی کی طرف لے گئے. اور یہ ان کی سرکشی آج ان کو اس جیل کی کال کوٹری تک لے گئی ہے. اب بھی وقت ہے اور اللہ عز و جل بندوں کو معاف کرنے والا ہے. ریاست پاکستان کے ادارے بھی معاف کر سکتے ہیں. سیاسی میں نہیں سمجھتا پاکستان میں ایسا کوئی پولیٹیشین ہو, نواز شریف ہو, چودھری شجاع حسین صاحب ہو, یا زرداری صاحب ہو, یا شہباز شریف صاحب ہو, یا اسون یار ولی صاحب, کوئی بھی سیاسی لیڈر یا آفتاب شیرپاؤ جیسے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عمران خان کو پھانسی ہو, عمران خان کو سزا ہو. جب ایسے لوگ جن کے اوپر آپ بہتان لگاتے ہیں وہ آپ کا برا نہیں چاہتے تو پھر آپ اس قوم کا کیوں برا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس قوم کی نوجوان کا کیوں برا چاہ رہے ہیں؟ اس نوجوان کا قصور صرف خان صاحب یہ کہ انہوں نے آپ سے دل و جان سے محبت کی ہے. آپ نے اس کا محبت کا جواب بڑا ہی منفی انداز میں دیا. آپ نے 9 مئی کے ثانیے کے انداز میں جواب دیا, اور 9 مئی کے ثانیہ جو ہے یہ ایک پاکستان کا جو ہے سیاہ باب ہے. اور اگر ایسے واقعات آپ نوجوانوں کو سکھائیں گے, یہ درس دیں گے, تو پھر آپ تو مہاتیر محمد کی بات کرتے تھے, آپ موزے تون کی بات کرتے تھے, آپ تو ویسٹ کے بڑے لیڈروں کی بات کرتے, لیکن آپ کا رویہ تو ابو جاہل سے بھی گھرا ہوا رویہ نکلا, جس کی وجہ سے آج پورے دنیا میں تحریک انصاف کی جو ہے اس وقت جو ہے لوگ اس کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں. جی تو پی ٹی آئی اور خان صاحب کی شہرت اور ساخت میں فرق آیا ہے؟ بالکل جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ کے سامنے دیکھیں, ایک عروج کا ان کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے جی, ایک ان کا عروج کا ٹائم تھا, بیت اللہ شریف میں اندر جا کے نمازیں پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر جا کے نوافل پڑھتے رہے ہیں, سمجھ نہیں ہے. اور ایک وہ وقت ہے کہ آج جیل میں بیٹھے ہیں, اور جو لوگ جیلوں میں تھے آج وہ روزہ اقدس اور بیت اللہ شریف میں جا کے نفل پڑھیں. اس کو مکافات عمل کہتے ہیں, اس کو اللہ کا نظام کہتے ہیں. اور اس میں بھی اگر توبہ کا راستہ تو اللہ نے سب کے لیے, انسان کی آخری زنکدن کی سانس تک اللہ نے توبہ کے لیے انسان کو موقع دیا ہوا ہے. تو معافی تو ہو سکتی ہے, اور ان کو نقصان پہنچے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کو کون سی شہرت ملی؟ جیل میں جا کے کوئی نیک نامی ہے؟ کسی پولیٹیشین کی سیاسی کردار جو اتنا لمبا سفر ہو, 22-23 سال کا سیاسی سفر, وہ جا کر جیل پہ ختم ہو تو ایسی سیاست سے تو میری توبہ, میں ایسی سیاست کرنے ہی نہیں چاہتا جہاں میں نے پوری قوم کو لا کر کھڑا کیا اور آخر میں ان کو پیچھے دھکیل کر خود جیل کی طرف رخ کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے یہ تو کوئی نیک نامی نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل ہے؟ مستقبل تھا کب؟ اچھا, اس کا تو مستقبل تھا ہی نہیں. یہ تو جن لوگوں نے لایا تھا انہوں نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے. اچھا, سمجھ نہیں ہے یہ, ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی, جس چیز کی بنیاد ہی نہیں تھی تو اس کا بلڈنگ اسٹرکچر کیا ہوگا؟ فاؤنڈیشن ہی نہیں تھی. تو آپ اس کے بارے میں سوال کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک سوال میں سوال ہے, اور اسی کا جواب ہے کہ اس کا نہ مستقبل تھا, نہ ہے, اور نہ ہوگا. ٹھیک. یہ زوال پر شروع ہوئی تھی اور زوال پہ ہی ختم ہوگی. اچھا, ایز اے کرکٹر میں نے دیکھا کہ آپ خان صاحب کی ذرا تعریف کر رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاید یہ اپنا تاثر رکھتے ہیں یا ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ ایز اے کرکٹر تھے تو ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے تھا, سیاست میں نہ آتے تو بہتر تھا. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈر پیدا ہوتے ہیں ان کو بنایا نہیں جاتا. خان صاحب ایز اے کرکٹر ایک کیپٹن تھے,
پیدائشی کیپٹن تھے لیکن سیاسی لیڈر نہیں تھے. اور رویہ کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے اس کا حسن اخلاق اور اس کا رویہ اس کا کردار بولتا ہے. سمجھ نہیں آئی. وہ خاموش بھی رہے تو بہت کچھ بولتا ہے. خان صاحب جو تھے میں ان کے لیے نرمی کا خانہ نہیں رکھتا لیکن میری سیاسی تربیت ہوئی ہے, میری سیاسی بصیرت ہے. میں کبھی بھی کسی شخص کے لیے برے الفاظ کی کردار کشی نہیں کر سکتا. میرا تو صرف اس پلیٹ فارم کے آپ کے یہ ٹی سی این کے توسط سے پیغام تحریک انصاف کے نوجوان بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے میرے لیے بڑے قابل محترم ہے کیونکہ وہ ایک پارٹی سے محبت کرتے ہیں. وہ پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے, ان کے ایک نظریے ہے. میں ان کے نظریے پہ کیوں ان کے اوپر قابض ہوں, ان پر اثر انداز ہوں, لیکن ان کو اپنے جو کیے ہوئے ماضی کے جو تلخ فیصلے تھے اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے. کوئی بھی معاشرے میں کسی بھی مذہب میں بری چیز کو برا ہی کہا جاتا ہے اور اچھی چیز کو اچھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی یہ ایک اچھا اقدام تھا, اگر یہ کہتے ہیں ان کی اس کے بیانی پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی بدتر اور اس سے بدترین سوچ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. کسی بھی ملک میں اس املاک کو نقصان دے کر یہ کہاں کا قانون ہے, کس ریاست کا قانون ہے کہ میں نے اپنا گھر بنایا اور میرے ہی گھر کے ہمسائے دار میرے سپورٹر اور پھر میرے ہی آ کے گھر آ کر مسمار کرے. ریڈ زون جو ہے نا آپ کی, یہ پوری دنیا کے قانون ہے. افریقن ملکوں میں بھی جہاں ریڈ زون ہو وہاں شوٹ آرڈر ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بہادر دلیر افواج پاکستان کے نوجوانوں کو, ان آفیسرز کو, ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شوٹ آرڈر کے باوجود ان کو جو ہے فائر نہیں کیا. یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ دیکھیں آپ کا جناح ہاؤس, آپ کا کور کمانڈر ہاؤس, آپ کا ریڈیو پاکستان, یہی تو میرے ملک کے اثاثے ہیں. یہی تو دشمن ہے کہ اس کو ٹارگٹ, جب آپ دیکھیں دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو آپ کے حساس اداروں اور حساس بلڈنگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آج انہی حساس بلڈنگوں کو ٹارگٹ کس نے کیا؟ زمینی طور پر ہماری ایک سیاسی جماعت نے کیا. تو یہ تو دشمن کا بیانی ہے. میں اس چیز کو بالکل غلط کہتا ہوں. یہ چیز بالکل غلط ہوئی, یہ بالکل غلط ان کا سٹیپ تھا. جس نے بھی ان کو فیصلہ یا اسکرپٹ لکھ کے دیا تھا یا جن کی توسط سے ان کو فنڈنگ ہوئی تھی, ان کو وہیں پہ اس کو رد کر دینا چاہیے تھا. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس ریاست کے رہ کر اس ریاست میں ایک جماعت رکھتے ہیں. آپ کی پارٹی سینٹ میں اکثریت کے ساتھ تھی, آپ کی پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد میں تھی, اور آپ نے پرائم منسٹری کا عہدہ سنبھالا. آپ کے انگلیوں فنگر پرنٹ ٹپس کے اوپر ایٹم بم کی پاورز تھی. آپ کے تابع اللہ نے اس ملک کی دنیا کی دوسری بڑی اسلامی ریاست اور پہلی ایٹمی طاقت کے سربراہ سے لے کے اس کی سپاہی کی قوت آپ کی فنگر ٹپس پہ اللہ نے دی ہوئی تھی. اس سے بڑی اور قوت آپ کو پاورز کیا چاہیے تھی؟ اور آج بھی آپ سے لوگ, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے, لیکن آپ کے برے چہرے سے نہیں, اچھے چہرے سے. آپ کے برے اقدام سے نہیں, آپ کے اچھے رویے سے. آپ کے 9 مئی ثانیہ سے نہیں, آپ کے اچھے عمل سے وہ آپ سے ان کی ایفیلیشن ہے. اور ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہونا چاہیے جمہوریت میں, جمہوریت کا حسن ہے. کوئی بھی کسی کے اوپر گھر میں ایک بھائی یا 4 بھائی رہتے ہوں, ہر ایک کا الگ نظریہ ہے. بالکل کوئی قدغن نہیں ہے. جمہوریت کا حسن ہی ہے. بالکل بات بالکل آپ کی صحیح ہے. ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں, یہیں سے اپنے پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں صفدر صاحب کے ساتھ. اچھا صفدر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 9 مئی کے واقعے میں جو ہے نا یوتھ بہت شامل نظر آئی آپ کو احتجاج میں, تو آپ کو لگتا ہے ان کا فرسٹریشن جائز ہے؟ شابندہ, آپ نے یوتھ کے حوالے سے بات کی. آپ کو پتہ ہے اس میں بلوائیں بہت تھے. اچھا آپ کے جو افغانی, آپ کو بڑے کلیئر واضح اپنے دائرے کو انہوں نے فائرنگ کی ہیں, اچھا اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے ہمسایہ ملکوں کا, ان قوتوں کا, ان طاقتوں کا جنہوں نے ان کو فنڈنگ کی ہے, جنہوں نے فائنانس کیا ہے, اور وہ فائنانسروں نے باقاعدہ ان کو ہائر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کو اس کی خبر نہیں تو پھر کس کو خبر ہے؟
اچھا مطلب سمجھ نہیں ہے. تو مقصد اس بات کی یہ کہ اگر ہماری یوتھ نوجوان تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے محب وطن ہے, اپنے ملک کے افواج سے اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں سبز ہلالی پرچم سے, لیکن آپ نے بہت سے یوتھ میں ایسے لوگ چھپے ہوئے دیکھے جنہوں نے افغانی جو پرچم کے رومال سروں پر باندھے ہوئے تھے اور لگاتار فائرنگ آپ کے قلعہ بھالے سار کے پاس, ریڈیو پکتان کے پاس انہوں نے فائرنگیں کی ہیں, ان میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ تو یہ چیز چھپا رہے ہیں. تو یہ اس شدت پسندوں کا اور یہ شرپسند کون تھے, ان کو کس نے بلوایا تھا, ان کو کس نے فنڈنگ کی تھی, ان کو کیا کچھ لوگ کو پکڑے گئے, یہاں تک انکشاف انہوں نے جو ان کا جو انٹاروگیشن ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جی 2,000 3,000 روپے دی گئے ہیں, ہمیں پانی کی بوتلیں دی ہیں, ہمیں گولیلے دی ہیں, ہمیں فیول کی جو ہے باٹلز دیے گئے ہیں. یہ کس نے دیے ہیں, کون دے رہا تھا, کون فائنینسنگ کر رہا تھا, کون اس کے پس پش کر رہا تھا, کون ایسی چہرے تھے, کون سی ایسی طاقتیں تھیں جو ان کو باقاعدہ ٹارگیٹڈ ایریاز بتا رہے تھے. آپ سوچیں اس بات کو, کسی نے تحریک انصاف کا دفتر کیوں نہیں بتایا, کسی ایم پی اے کا دفتر کیوں نہیں بتایا, کسی تحریک انصاف کے ایم این اے کا گھر کیوں نہیں بتایا. اگر احتجاج ہی ہو رہا ہے تو ریاست کے ان اداروں پہ کیوں ہو رہا ہے, ایک سوچنے والی بات ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ اگر یہ کہہ رہے شرپسند ہے تو شرپسند کا کام تو کسی بھی جگہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. مطلب پاکستان کی اصل یوتھ شامل نہیں تھی. اس میں اصل یوتھ تو احتجاج میں تھی, لیکن جو عناصر تھے شرپسند عناصر, ان کو ہائر کیا گیا ہے, ان کو داخل کیا گیا ہے. میں جہاں تک آف دی ریکارڈ اس طرح ویسے بات کروں گا, مجھے اس کی افسوس ہے, لیکن سننے میں ہے کہ اربوں روپے کا اسلحہ بکا ہے. جس ایک روز قبل جب یہ ہو رہا تھا, کارتوس اور یہ جو منیشن انہوں نے خریدے ہیں, ایک پورا پلان کر کے باقاعدہ آپ نے دیکھیں ریٹائر ہمارے کچھ آفیسرز نے بتایا کہ آپ آئی ایس آئی کے دفتر پہ جائیں حملہ کریں, آپ کور کمانڈر کے دفتر جائیں ان پہ حملہ کریں, آپ یہ جنرلوں کے گھروں کی طرف رخ کریں. یہ ڈائریکشن کون دے رہے, اس کے پس پش کون لوگ کھڑے تھے؟ یہ تو جواب یہ خود دیں گے, اس کا کوئی بھی جواب اس کا دے نہیں سکتا. جنہوں نے کنڈکٹ کیا تھا, جنہوں نے احتجاج کیا ہے, اس میں اس یوتھ کو استعمال کیا گیا. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کہانی اس کے پس پش کیا ہے, ان کے کیا عزائم ہیں, یہ پاکستان کو کیوں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے, یہ کیوں مشرقی پاکستان والے حالات لانا چاہ رہے تھے, یہ کون سا انقلاب لے کے آنا چاہ رہے تھے. اور اگر یہ انقلاب لا رہے تھے تو انقلاب کہاں ہے, کدھر گیا وہ انقلاب؟ جب یہ دعوے کر رہے تھے تو انقلاب تو تھا ہی نہیں. انقلاب کی آڑ میں ان کا جو تھا پاکستان کو خدا نخواستہ پاکستان پر حملہ کروانا تھا, پاکستان کے اندرون میں انارکی پھیلانی تھی, گلی محلوں میں قتل عام کروانا تھا, اور اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے ممالکوں نے آپ کے اوپر دھاوا ڈالنا تھا. یہ پہلے بھی اس سے ہو چکا ہے واقعہ, ابھینندن کی ہسٹری آپ بھول چکے ہیں. یہ سب پلانٹڈ تھا اور یہ پورا پلان کیا ہوا تھا, یہ اسی کے پارٹ بائی پارٹ ہے. کیوں کہ ہندوستان میں 800 سے زیادہ تحریکیں چل اٹھی ہیں. وہ تحریکوں کو دبانے کے لیے خالستان کی, یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے منی پور کا ہے, تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناگالینڈ, منی پور اور آسام میں اور آپ کے خالستان کی تحریکیں چلی. ایسی 700 800 کی جو تحریکیں ہندوستان کی اس وقت ہے وہ چل رہی ہیں. انہوں نے اپنی چیزیں جو ہیں اس کے اگینسٹ بلوچستان میں معاملات کھڑے کیے ہیں, ایران کے ساتھ مل کر. آپ کے پاکستان میں تحریک انصاف کے باقاعدہ یہاں تک سننے میں ان کو بہت بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے, اور ان کے کچھ ریٹائر میجر جنرل ان کا سوشل میڈیا پہ اس کا انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ جو پیسہ ہم نے لگانا تھا کروڑوں اربوں میں لگانا تھا وہ ہمارا کروڑوں میں کام ہوا ہے. تو یہ چیزیں کون کہہ رہے ہیں؟ دشمن ملک کے دشمن جو ہے نا, ان کے جتنے بھی ان کے تھنک ٹینک ہے, یہ بات وہ کر رہے ہیں. پہلے وہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی معاملات تھے عمران خان کی سپورٹ کر رہے تھے. اب جب ان کو سمجھ آئے کہ عمران خان کی رہائی ناممکن ہو چکی ہے, اب انہوں نے اپنی چیزیں بولنا اور کھولنا شروع کر دیے. اور یہی ایک اچھے ملک کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کی ہر چال کو پسپا کریں. اور شطرنج کی چال میں پاکستان نے تمام ملکوں کو شے کی چال چل دی ہے. اب شے کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اب پاکستان اس پوزیشن پہ اللہ کے فضل و کرم سے, اس کے پیارے حبیب کے صدقے اور ہماری ملک کی بہادر افواج کے قابل لوگوں کی وہ تھنک ٹینک جو ہے ان کی بدولت, ان کی محنت کی بدولت, ان کی مخلصی کی, ان کی نیک نیتی کی بدولت آج پاکستان اسٹرانگ پوزیشن پہ کھڑا ہو گیا. اور دنیا عالم مانتی ہے کہ ایک ٹرین ہائی جیک ہوتی ہے اور اس میں ود ان آورز میں وہ پوری ٹرین کے لوگوں کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے پیسفلی, اور وہ ہنڈریڈز میں تعداد ہے. اور دوسری جانب مکمل اسلحے کے ساتھ لیس جو ہے بی ایل اے یا دوسرے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, وہ ہمارے لوگوں کو مارنے کے درپے پہ ہیں. تو دنیا نے ایڈمٹ کیا کہ واقعی ایک کوئی فوج ہے, کوئی سیکیورٹی ہے,
کوئی دنیا میں اگر فوج ہے تو وہ پاکستان کی جی بہادر دلیر فوج ہے، تو ہم تو ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایسا کہاں ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کی اگر کوئی چیز ہائی جیک ہوتی ہے اس میں کئی کئی دن مہینے لگ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی آپ کے مہرنگ بلوچ اور ایسے ایکس وائی زیڈ جو کچھ اپنے مقاصد اور کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا بھی چہرہ ایکسپوز ہوا ہے۔ جو گمنام لوگوں کے اوپر انہوں نے سیاست کی، ڈسپلیس لوگوں کے اوپر کرتے رہے احتجاج اسلام آباد میں آئے روز انٹرنیشنل میڈیا کی جانب، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید نرم جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور نرم کیا حالات ہوں گے کہ ایک سزا یافتہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے قیدی، اور وہ 8,000 ارب روپے، ملک ریاض صاحب کی جی کتنے 8,000 ارب روپے، اس سے کچھ کم و بیش اگر میں غلط نہ ہوں تو اس کی فگر اگر وہ جو تقریباً کتنے آپ کے 400 ارب روپے میں جی چھوڑ دیے گے، بلکہ 40 ارب روپے میں، صحیح۔ تو اتنے بڑے اماؤنٹ فگر کو آپ نے 40 ارب روپے میں آپ نے بیچ دیا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی نقصان دہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب ان چیزوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو میں اس وقت تو حکومت پارٹی نہیں ہے، اس وقت ریاست پارٹی ہے، اور قانون اپنا راستہ لیتا ہے، اور جب قانونی طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کی اگر عمران خان صاحب تسلی بخش جواب نہیں دیتے تو ان کو تو سزا ہو چکی ہے۔ باقی کیسز میں تو ان کی ضمانتیں چل رہی ہیں، ان کی تاریخیں چل رہی ہیں، فرا گوگی سے لے کے ہماری لیڈی فرسٹ جو تھی عمران خان صاحب کی ہے تو لیڈی تھرڈ ہے، لیکن پاکستان کے لیڈی فرسٹ ہے، تو وہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، پینی صاحبہ کے اوپر، خان صاحب کے اوپر جو بن رہے ہیں ان میں ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، ان میں کچھ کیسز بھی انڈر ٹرائل ہیں۔ تو اصل جو بڑا کیس ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، اس کی وضاحت عمران خان صاحب کو خود کرنی ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے رہا ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے تو کسی بھی سیاسی بڑے لیڈر کو سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن امتیازی سلوک نہیں ہے، یہ ایک قانونی سلوک ہے جس کی گرداب میں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے۔ قانونی طور پہ اپنے آپ کو بری الزامہ کر لیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت نے نہ یہ خواہش ظاہر کیا اور نہ کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے عمران خان صاحب کی قید و پابند سلاسل پہ کوئی کردار کشی یا اس کی حمایت کی ہو۔ انہوں نے بھی ان کے لیے بار بار بہت سے بڑے زیرک سیاستدانوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ان کے عمران خان صاحب کے آئینے میں اپنا آئینہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ ریت چل پڑی تو پھر کل کسی کی بھی باری لگ سکتی ہے کہ اس ملک کا میں پرائم منسٹر ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ بڑا ہی عجیب ہے، بالکل بالکل۔ کسی کا بھی قرآن دازی نکل سکتی ہے، اللہ مولا سے غفور بادشاہ۔ تو اگر اس رویے پہ میں چلتا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ میں کسی سیاستدان کی میں اپنی بات کروں، اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹی ایس این چینل پہ، تو میں اپنی بات کروں۔ اگر میں بھی اس جگہ پہ ہوں تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا سیاسی جو مد مخالف بھائی ہے وہ پابند سلاسل ہو۔ اس کو کھلا رہے گا تو مجھے اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، مجھے کمپٹیشن ٹف ٹائم دے گا تو میں کچھ اچھے پروگریس دکھا سکوں گا۔ اگر میرے لیے ماحول ہی بالکل تمام طرف سازگار ہو تو پھر یہ ماحول منافقانہ ماحول ہے، بالکل اور بالکل۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اس کے نفاق سے جوئی کام کرتا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، یس اور نو، درمیانہ آپشن جو ہے نفاق کا ہے۔ تو میں تو عمران خان صاحب کے لیے سیدھی بات کروں گا، یس اس کو رہا ہونا چاہیے، اپنے معاملہ کلیئر کریں اور آئے سیاست کرے گی، کس نے ان کو روکا جی؟ ٹھیک۔ کسی بھی سیاستدان کی طرف سے کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگے۔ سیاست کرو، اور کرو، اسمبلی میں کرو، اسمبلی کے فلور پہ کرو، جو اناپ شناپ بولنا ہے بولتے رہو، آپ کی زبان ہے، آپ کی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں تو آپ نے پورے پاکستان کو لپیٹ دیا ہے۔ اس آزادی اظہار رائے میں تو پاکستان کی 75-76 سالہ سیاسی آزادی رائے پہ ہی آزادی کو انہوں نے پوری لپیٹنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل تو مجھے اس آزادی اظہار رائے سے سخت نفرت ہے۔ ایسے آزادی اظہار رائے جس میں میرے ملک کی سالمیت، میرے ملک کی افواج، میرے ملک کے شہیدوں، میری ملک کے شہیدوں کی مائیں بہنیں، اس کو کھینچا جائے، اس کو لتاڑا جائے اور ایسی زہر آلودہ الفاظ استعمال کیجیے، مجھے ایسی آزادی اظہار رائے سے شدید نفرت ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ سے گفتگو اتنی اچھی چل رہی کہ وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ آپ کی مطلب
یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے نا پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا ہمارا چھوٹا پڑ رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گفتگو اتنی اچھی چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لاسٹ میں صرف میں چاہوں گی اپنے ناظرین کو ایک میسج دے دیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کے مستقبل ایسا کیا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مستقبل کو دوبارہ ایسے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ شابندہ بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے یہ آپ جو وائنڈ اپ کر رہی ہیں، بڑا اچھا کوشچن کیا ہے۔ اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے نظم و ضبط اتحاد کی بات کی ہے۔ اگر اس قوم کو نظم و ضبط اور اتحاد پر کھڑا ہوگی یہ قوم، تو پاکستان کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا ترقی کی راہ پہ۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ آرمی چیف صاحب نے، حافظ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، تو پاکستان انشاءاللہ رحمان ہمیشہ زندہ باد ہے اور رہے گا۔ صرف ہماری یوتھ کو چاہیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اس وقت ہماری یوتھ ہمارے سے کہیں گنا آگے ایڈوانس ہے۔ ان کی سوچ، ان کی جو ہے ایٹیٹیوڈ بہت بہترین ہے۔ جو چیز ہم لرننگ پیسج 50-55 سال میں سیکھے ہیں، اس یوتھ نے 10 ایجز میں سیکھا ہے۔ آپ ان کو صرف ایک چیز کی فارمیشن کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ فارمیشن یہ ہے کہ آپ کسی کی شخصیت پرستی میں نہیں آنا ہے۔ شخصیت پرستی سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ خود پسندی پر اسلام میں ممانعت ہے، اور شخصیت پرستی اس سے بڑی ممانعت ہے۔ تو آپ کو انسان کے کردار کے مناسبت سے اپنی رائے دینی چاہیے، اور ہر بات کی، یہ بھی عاصم منیر صاحب نے بھی قرآن پاک کی آیات کا ذکر کیا کہ آپ تصدیق کریں۔ تصدیق بالقلب بھی ہے۔ اگر آپ کی اپنے دل سے بھی ایک بات کی تصدیق نہیں ہوتی تو آپ وہ بات نہ کریں۔ تو پھر کوئی بھی اڑتی اڑائی بات سوشل میڈیا پہ یا کسی کے لب و لہجے سے سننے کی وجہ سے، یا آپ اس کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہیں کہ اس کی جھوٹی بات لے کے آپ وائرل کر رہے ہیں، تو یہ غلط کام ہے۔ ہر بات کی تصدیق ہونی چاہیے اور مستند بات کو لے کر آگے چلنا چاہیے، وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو۔ تو بحیثیت ایک محب پاکستانی ہونے کے، ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے، ایک پرامن شہری ہونے کے ناطے، ہر شخص کی یہ اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست سے اپنی بنیادی حقوقی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ریاست کے بھی فنڈامنٹل رائٹس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کی بھی کچھ اپنے ریاست کے بھی ہے، کچھ قانون و قوانین ہے۔ تو کوئی بھی شخص above the law نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے انڈر دی لا، اس کے ساتھ یا بلو دی لا رہ کے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی خوبصورتی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں ہر قسم کا جو ہے موسم ہے۔ 4 موسم ہیں: گرمی، سردی، خزاں، بہار۔ ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب 12 موسم کہا کرتے تھے یا 16 موسم، لیکن ہمارے ملک کے 4 موسم ہیں، اور رنگ پاکستان کا ریمبو رنگ ہے۔ اس میں گرین بھی، وائٹ بھی، اور مختلف رنگ ہے۔ آپ کی ملک کی ہریالی، خوبصورتی اس میں ہے، اور ہمارے لوگ بڑے بڑے محبت کرنے والے، زیرک سمجھنے والے لوگ ہیں۔ بڑی باشعور قوم ہے۔ جب مشکل وقت میں یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے، قدرتی آفات میں، یعنی اللہ کی بھیجے ہوئے آفات میں بھی یہ قوم متحد ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کبریائی اور ان کی پروردگار کی جو ہے نا قہار، وہ بھی اس کے آگے رحمان بن کر رحم کا معاملہ شروع کر دیتا ہے اس قوم کے سامنے، کیونکہ کلمے پہ بنی ہوئی قوم ہے۔ ہم آل ابراہیمی ہیں، اولاد بابا آدم ہیں، اور امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ پھر ہمارے میں فقے اور یہ فرقے اور یہ تفرق کس بات کا؟ ہمیں ایک ہونا ہوگا، اور ایک ہونے کے لیے ہمیں پرچم کے نیچے کھڑا ہونا ہوگا۔ میرا مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے، کسی کا لیکن جب بات پاکستان کی آئے گی تو میں مسلم لیگ کاف کو پیچھے رکھوں گا۔ میں سب سے ہلالی پرچم کو سب سے پہلے اوپر رکھوں گا، چاہے میری پارٹی اس پہ خفا ہوتی ہے، چاہے چوہی صاحب خفا ہوتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہے تو ہماری عسکری افواج کی بدولت جو ہے آج زندہ ہے، کھڑی ہے۔ تو متحد ہونا ہوگا، اور پاکستان کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بالکل، بہت اچھا میسج دیا ہے صفدر صاحب نے، اور امید ہے کہ ہماری ناظرین تک جو ہے یہ میسج ضرور پہنچا ہوگا۔ ناظرین، آپ کا بے شک کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو نہ ہو، سیاست سے تعلق ہو نہ ہو، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اثاثوں کی، اس کے جو ہے املاک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ سیاست بعد میں، آپ انسان پہلے ہیں، شہری پہلے ہیں، پاکستانی پہلے ہیں۔ تو اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کو ضرور فالو کریں، کیونکہ جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا کنٹری میں، تو یہ کنٹری جو ہے پھر کنٹری نہیں کہلا سکتا۔ تو لا اینڈ آرڈر کو فالو کریں، اور ہمیشہ جو ہے سچی بات کو فالو کریں، اپنے رائٹ پاتھ پہ چلیں، اور اسی سٹیپ کو فالو کریں۔ انشاءاللہ جو ہے کامیابی اسی میں ہوتی ہے، اور امید ہے کہ ہمیں مستقبل میں، ہمارے پاکستان کو مستقبل میں 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ دیکھنے کو انشاءاللہ نہیں ملیں گے۔ ایک بات میں اینڈ کر دیتا ہوں،
کہ خان صاحب کے سپورٹر سے میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ آپ محبت عمران خان سے ضرور کریں، تحریک انصاف سے کریں، لیکن ثانیہ 9 مئی والے معاملات اور ایسے واقعات سے کبھی بھی محبت نہ کریں۔ جی ناظرین، اینڈ میں جو ہے صفدر باغی صاحب نے ایک اور میسج ایڈ کر لیا آپ کے لیے کہ آپ پی ٹی آئی کو ضرور سپورٹ کریں اگر ان کے فالوورز ہیں ٹھیک ہے، لیکن 9 مئی جیسے واقعات کو بالکل سپورٹ نہ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے واقعات کو فالو کرنے سے ملک میں شرپسندی زیادہ ہوتی ہے، امن و امان خراب ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو عوام جو ہے بہت سمجھدار ہے، بہت ذہین ہے، آپ صدر صاحب کا میسج جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ سب تک پہنچ رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا، یہ پیغام بہت اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان دوبارہ مستقبل میں 9 مئی جیسے سانحات سے کبھی نہیں گزرے گا اور نہ ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ رائے کا اپنے کامنٹس میں جو ہے ہمیں اظہار کیجیے نیچے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک نئے ٹی سی این براڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان شابندہ فرزین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔